اسی طرح ایک اور جو آج کے فطرے میں اگر آپ دیکھیں گے خاص طور پر عورتوں کے ماحول میں، ایک جو ہے کہ جو ہے نا مہیلا سنگا معلوم ہے، شاید کئی لوگوں کو جو نا معلوم. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہندو کیا کرتے ہیں، ہندو لوگ عورتوں کے پاس آتے ہیں، اگر بولتی ہیں کہ تم ہم سے سود لے سکتے، تم قرض لے سکتے، یہ عورتیں ہندو لوگوں سے قرض لیتی، غیر مسلم سے قرض لیتی ہیں. یہ عورتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ خاص ہندوؤں سے قرض لیتی. جب قرض لوٹانے کا وقت آتا ہے تو ساتھ میں آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے. اگر نعوذ باللہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے سود دینے کا، وہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ نعوذ باللہ تم زنا کرو، ہم معاف کر دیں گے. نعوذ باللہ یہ آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. کتنی عورتیں ہیں جو قرض لیتی ہیں ہندوؤں کے پاس. میں وہ چھوڑیے قرض لے، دیکھیے اس میں ساتھ میں سود ہے، یاد رکھیں. سود سے پہلے وہ کون ہے؟ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، یاد رکھیں. اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، تم میرے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ. وہ اللہ کا دشمن ہے، تم کیسا اس کے پاس قرض لیتے ہو؟ اب چاہے وہ ہندو ہو، اگر اب ہندو کے بعد آپ کیا ہو گئے، اس کے بعد سود کے ساتھ آپ لیتی. جائز ہے سود شریعت میں؟ کیا سزا ہے سود لینے والا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جو بھی سود لیتے ہیں اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. عورتیں کر سکتی ہیں اس طرح؟ کہیں سے مرد ہی جو سود لیتے ہوں گے، مرد و عورت ہو، اگر آپ سود لیں گے کل اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو بھی سود لیں گا کل حشر کے میدان میں کو تلوار دیا جائے گا، تلوار پکڑو. جو سود لینے والا تلوار پکڑے گا اسے کہا جائے گا کہ چل اللہ سے جنگ لڑ، جاؤ اللہ سے جنگ لڑو. اللہ سے جنگ کر سکتے ہم لوگ؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے وہ. کم از کم وہ سوچو کل مجھے اللہ کے سامنے جنگ کرنا ہو تو باللہ اگر میں سود کھاؤں گی. ابھی سے توبہ کرو، یاد رکھو، ابھی سے توبہ کرو، اسی مجلس میں توبہ کرو. سود بہت، دیکھیے اگر کوئی مسلمان سود کھاتا ہے کل قبر سے کیسا اٹھے گا؟ اتخبط، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. معلوم ہے کہ جن آتا ہے انسان پر، ہمارا عقیدہ ہے جن انسان کے اندر آ سکتا ہے. آنے کے بعد انسان کیسا ہوتا ہے، کس طرح چلانے لگتا ہے. سود کھانے والا قبر سے اسی چلاتے ہوئے اٹھے گا، یاد رکھیں. سود کھانے والا، بچو سود سے، یاد رکھو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کیونکہ قیامت کی علامت ہے ان من اشراط الساعہ فجأۃ الموت، اچانک موت آئی. کب آئے گی معلوم نہیں، کب آئے گی معلوم نہیں. کتنے لوگ جو سود کھاتے، ایک لقمہ سود کا، یاد رکھیں ایک لقمہ. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو نا 1000 روپے دو، ایک لقمہ سود کا. لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی اگر حرام کا ہے وہ مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا. کتنا ٹکڑا؟ ایک ٹکڑا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو نا سال بھر سود نہیں، ایک ٹکڑا. بچو سود سے، یاد رکھو. بچیں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کی تمام جو بھی عورتیں ہیں سود سے بچے. یاد رکھو یہ جو ہندوؤں سے جو سود لینے کا جو طریقہ ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھو. بلکہ آپ کے دین کو برباد کر دیں گے وہ لوگ، آپ کی عزت لوٹ لیں گے وہ لوگ. جتنا ہو سکے آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی سے سود لو. سود نہیں مطلب نعوذ باللہ قرض لے لو بغیر سود کے. ہو سکتا ہے آپ کے بھائی ہو، بولو کہ بھائی تم 10,000 دو میں آپ کو لوٹا دوں گی بغیر سود کے. الحمدللہ اچھی بات ہے نا. اپنے رشتہ داروں سے لو، اگر کوئی نہیں دیتا آپ کا رشتہ دار، آپ کے کوئی مسلمان بھائی اسے لے لو. یعنی کہ اس طرح مسلمان جو نا ہندوؤں کے پاس مت جائے. یہ جو چیز خاص طور پر جو ہے نا آج عورتیں جو نا سود لیتی ہے، کیونکہ سود کیوں لیتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہی سمجھ کے لیتے. کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے میں سود لیتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ الخوف من الجلیل. تقویٰ کسے بولتے معلوم ہے؟ کسے بولتے تقویٰ؟ الخوف من الجلیل. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، کوئی نہیں ہے روم میں، آپ اکیلا ہی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر، یہ تقویٰ. اور کیا ہے؟ والرضا بالقلیل. جتنا آپ کو رزق ملتا ہے اس پہ آپ خوش ہو جاؤ. یاد رکھو جتنی چادر ہے اتنا اوڑھو بس، زیادہ نہیں. بعض لوگ کیا کرتے دوسروں سے قرض لے لے کے پوری زندگی قرض میں چل جاتے، وہ مر جاتی ہے ان کا بیٹے ادا نہیں کرتے. یاد رکھو جتنا ہم حیثیت اللہ نے دیا اتنا رکھو بس. والرضا یہ ہے تقویٰ. جیسا نماز آپ پڑھتی تو آپ متقی نا، جتنا آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ قرض لو، یہ آپ متقی. اتنی اسی میں زندگی گزارو بس. انشاءاللہ کریں گے نا اس طرح تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو جیسے کون سی دعا ہے، اللہ ہم کو جو نا حرام سے بچا دے. اللہم اکفینی بحلالک
ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پڑھتے رہیے دعا پڑھیے، یعنی کہ دعاؤں کا اہتمام بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے.